سب سے عظیم سبحان اللہ. کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا نا کرسی چاہیے وہ والی. اور لا کے بولو سب سے عظیم کون ہے؟ ایک نے کہا کہ اس کا جواب میں دوں گا. وہ سرچ کرتا رہا، مر گیا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں پیدا ہوا کہ اپنے باپ دادا کا کام جو چھوڑا ہوا ہے اسے میں پورا کروں گا. ارے بولیے یار. بولا یہ کام میں پورا کروں گا. اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل. سب سے بڑا ڈاکٹر، ہسٹورین، میتھمیٹیشین. پوری دنیا میں گھوما اور گھومنے کے بعد میں کہا ون ڈے آئی ڈیسائیڈڈ، ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا اس کا جواب میں دوں گا. اور جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت محمد was a greater man than the world. کائنات کی سب سے عظیم ہستی کوئی اور نہیں، محمد الرسول اللہ. بس کیا ہے، اتنا کہنا تھا. پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. اس کے خلاف صف آرائی ہوئی. اس پر مقدمہ ٹھوکا گیا اور اس کو کورٹ میں گھسیڑا گیا. اب یہ کورٹ کے دروازے پہ سب لوگ کورٹ کے اندر جا رہے ہیں، سب اس کو ٹھوک رہے ہیں. مائیکل یہ تو نے کیا کیا؟ مائیکل یہ تو نے کیا کیا؟ مائیکل یہ تو نے کیا کیا؟ تم ایک عیسائی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہو. حضرت عیسیٰ کی کرتے، مریم کی کرتے، نیوٹن کی کرتے، ہوٹن کی کرتے، اس کی کرتے، اس کی کرتے. تم نے پیغمبر اسلام کی تعریف کیوں کی؟ اب اس کو لے گئے پکڑ کر کے کہا اندر. 300 لوگ بیٹھے ہیں، جج ادھر بیٹھا ہے. جج نے پوچھا کہ تم نے اتنی جرأت کیسے کی؟ امریکہ میں رہتے ہو، محمد عربی کی تعریف کرتے ہو. تو اس نے کہا سر give me only 10 minutes. بولو یار، میں ابا کی تعریف نہیں کرتا. دو کے بعد سب کو بولنا چاہیے، دو سے پہلے نہیں. بولے سب مل کے. کہا سر give me only 10 minutes. مجھے 10 منٹ چاہیے. I will satisfy whole court. میں پورے کورٹ کو مطمئن کر دوں گا 10 منٹ میں. جج نے کہا ٹھیک ہے دیے. تو اس نے کہا سنیے سر، میں نے محمد عربی کی تعریف کیوں کی؟ سنیے، دنیا میں جتنے بھی نامور لوگ آئے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو تو اپنے وقت کے بہترین تعلیمی اداروں میں کسی استاد کے پاس تعلیم پاتے نظر آ رہے ہیں. Newton was a great scientist. If we study about life, we will find that the get education and in the best school, colleges and the universities under the best teacher. اپنے وقت کے بہترین تعلیمی اداروں میں کسی استاد کے پاس تعلیم پاتے نظر آ رہے ہیں. نیوٹن اتنا بڑا سائنسداں بنا کسی استاد سے تعلیم پا کر. گلیلو تعلیم پا کر. اور آگے بڑھو، لیلن تعلیم پا کر، اسٹالن تعلیم پا کر، لنکن تعلیم پا کر، ولیم شیکسپیئر تعلیم پا کر، اوپالو تعلیم پا کر، متا تعلیم پا کر، مرقس تعلیم پا کر، لوکا تعلیم پا کر، یوحنا تعلیم پا کر، اینتھونی تعلیم پا کر. There is only Muhammad in the whole world. There is only Muhammad in the whole world. دنیا میں صرف محمد ہے جو کسی کے سامنے شاگرد نہیں بیٹھے، بن کر نہیں بیٹھے. ان کا نام محمد ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا سر انہوں نے دنیا سے علم نہیں لیا. He gave the education to all over the world. دنیا سے علم نہیں لیا. Now take education from the world. He gave the education to all over the world. دنیا سے علم نہیں لیا بلکہ دنیا والوں کو علم دیا. لوگوں نے پوچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا سے علم لے نہیں، صرف دے دے دے. تو اس نے کہا ہو سکتا ہے. کہا کیسے؟ کہا ایسے، جو اللہ سے سیکھ کے آتا اسے دنیا نہیں سکھاتی ہے، وہ دنیا کو سکھاتا ہے. پھر وہ کتنا سیکھتا ہے، کس قدر سیکھتا ہے، کیا کیا سیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی سے آواز آتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اتنا سننا تھا. جج کرسی پہ بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا. اے مائیکل what knowledge Muhammad had given in the world. محمد عربی نے دنیا والوں کو کیا دیا، کیسا علم دیا، مجھے بھی بتاؤ. میرے اندر کچھ نہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. اس نے کہا سر سنیے، جس وقت محمد عربی عرب میں تشریف لائے
At that time, Arabia was the most degraded nation of the world. جس وقت محمد عربی عرب میں آئے اس وقت عرب کے لوگ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے نہایت پستی میں تھے، لیکن جب ان کی مبارک زندگی ان کے ساتھ گزرنے لگی تو ان لوگوں کے اندر اتنی بلندی آئی، اتنی معرفت آئی، اتنا علم آیا کہ جب میرے نبی پردہ کر گئے تو اسی رائٹر کو لکھنا پڑا، After hijab of Muhammad, the land of Arabia became the nursery of heroes. محمد کے پردہ کرنے کے بعد عرب کی سرزمین تو ہیرو کی نرسری بن گئی. اور یہ کتاب میں لکھا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے ان بدوی قبائل نے نبی رحمت کے الفاظ مبارک سے حرارت لے کر تھوڑے ہی دنوں میں ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر بحر اوقیانوس تک ایک عظیم سلطنت بنا لی. اتنی بڑی سلطنت کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور جہاں جہاں ان کا پیغام پہنچا لوگ دوڑ کر اسلام میں داخل ہونے لگے. دنیا میں کوئی قوم یا نسل ایسی نہیں جو اپنی پیشوا کی ہر حرکت کی تقلید کرتی ہو. اگر کوئی قوم ہے مسلمانوں تو مسلمانوں کی قوم ہے، اور جن کی ہر ادا، اٹھنا بیٹھنا، نہانا دھونا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ملنا جلنا، لینا دینا، ہنسنا مسکرانا، بال بچے طور طریق جھلوت خلوت، نماز روزہ تلاوت عبادت ریاضت اور عیادت، نماز روزہ رمل حلق عقیقہ قربانی صلح جنگ آمد و رفع سفر حضر، ہر ادا شریعت بن گئی. وہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یقین جانیے ابھی تو صرف جج کھڑا ہوا تھا حضرت، صرف جج کھڑا تھا، اتنا سنا تو 300 لوگ کھڑے ہو گئے. دیوانوں کی طرح بولو یارو. 300 لوگ کھڑے ہو گئے اور سب رونے لگے. اور اس کے بعد میں اس نے کہا سر یاد کیجئے آج سے کتنے سال پہلے، تب کی بات ہے یہ 1874 کی بات ہے. 1874 میں ایک پروگرام ہوا آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں، اور ایک بہت بڑا یہ فلسفی جس کا نام ہے والٹیئر، اس نے اپنی یہ بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ پر، اس کا اعلان ہوا پلیز کم ہیئر مسٹر والٹیئر چانسلر آف آکسفورڈ یونیورسٹی. کھڑا ہوا اسپیچ دیا، اور اسپیچ کے بعد اس نے ایک جملہ بول دیا. کیا بولا سنو. اس نے کہا every person is a gentleman his family, no man is hero to his village. اس نے کہا ہر آدمی اپنے گھر میں ایک معمولی آدمی ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہر آدمی اپنے گھر میں ایک معمولی آدمی ہوتا ہے، کوئی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا، اپنی بیوی کا ہیرو نہیں ہو سکتا. اتنا کہہ کے وہ بیٹھ گیا. اس کے بعد کون اٹھے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ریورنڈ بارسر. اس نے کہا اے مائیکل، تو نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا ہے؟ اس نے، اور یہ بات کس میں ہے؟ کتاب کا نام ہے محمد اینڈ محمدنزم. اس کتاب کو پڑھیں گے، اس میں میری تقریر آپ کو مل جائے گی. اس نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا؟ نو مین از اے ہیرو ٹو ہز وائف. کوئی آدمی اپنے گھر کا اپنی بیوی کا ہیرو نہیں ہو سکتا. کہا سنو یہ جملہ واپس لو. کہا کیوں؟ کہا یہ جملہ پیغمبر محمد کے متعلق صحیح نہیں ہے. بولو بھیا یہ جملہ واپس لو. پلیز دس سینٹینس بیک. واپس. یہ سلوگن محمد کے متعلق صحیح نہیں ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا یاد کرو بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقف کار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. بیوی ایک ایسا کریکٹر ہے جو شوہر کے فضائل کو سب سے آخر میں مانتی ہے. لیکن دنیا والے تم بھول گئے جب محمد عربی نے نبوت کا اعلان کیا، انا رسول اللہ ارسلنی اللہ لدعوت التوحید، میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. تو آپ کی آواز پر لبیک کہنے والی کوئی اور نہیں، سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ. سبحان اللہ. 15 سال سے ہر قدم پر
ہر ہر قدم پر ہر ہر قدم پر آپ کے ساتھ تھی. تو سنو دنیا والوں، ابھی وہ کوئی اور ہوگا جو باہر ہیرو گھر میں زیرو، بٹ اور پروفٹ باہر بھی لاجواب، گھر میں بھی لاجواب، سفر میں لاجواب، حضر میں لاجواب، محفلوں میں لاجواب، مجلسوں میں لاجواب، ذکر میں لاجواب، فکر میں لاجواب، تقریروں میں لاجواب، تحریروں میں لاجواب، میناروں میں لاجواب، قرآن کے پاروں میں تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، سبحان اللہ. ڈاکٹر مائیکل کی تقریر ہو رہی، پورا کوٹ رو رہا ہے نبی کے عشق میں. بولو 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 یارو، نبی کے عشق میں رو رہے ہیں رو رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے چوکا نہیں اٹھا مارا. یہ بائبل دیکھیے، آپ لوگوں نے بائبل کا نام سنا ہوگا. یہ دیکھیں آپ، یہ ہے بائبل. کہا سر آپ کہتے ہو کہ میں نے محمد عربی کی تعریف کیوں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیوں نہیں کی؟ کہا سنیے، موجودہ بائبل کو کھولیے تو اس میں حضرت موسیٰ کے بارے میں سرگرم شجاعتوں کا خزانہ تو مل سکتا ہے مگر نرم اخلاق کا نہیں. سبحان اللہ. موجودہ انجیل مقدس کو کھولو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں نرم اخلاق کی فراوانی ہے، نرم اخلاق کی فراوانی ہے، مگر خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں. موجودہ زبور کو کھولو، موجودہ زبور کو کھولو تو اس میں کیا ہے؟ اے اللہ دشمنوں کو ہلاک کر دے، ہلاک کر دے، ہلاک کر دے، ہلاک کر دے. اس نے کہا سر دنیا میں انسان کو جینے کے لیے دونوں قوتوں کے معتدل حالت میں ضرورت ہے، کیونکہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل نمونہ نہیں بن سکتی. جج نے کہا اے مائیکل بتانا، ارے کس کی زندگی، کس کی زندگی، کس کی سیرت، زندگی کے ہر موڑ ہر قدم، ایوری ٹرن آف دا لائف ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. Who is role model of the world for all humanity؟ کون ہے مجھے بتاؤ. اس نے کہا میں تو محمد کی تعریف نہیں کر سکتا، صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں کہ وہ کیا کیا ہے. بولو 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 بولو. وہ کہتا ہے کہ محمد دا بزنس مین، محمد دا اسٹیٹ مین، محمد دا اوریٹر، محمد دا ریفارمر، محمد دا ریفیوج آف آرفن، محمد دا پروٹیکٹر آف اسلامز، محمد دا ایمانسیپیٹر آف دا وومن، محمد دا جج، محمد دا سینٹ، محمد دا فلاسفر، محمد دا لیجسلیٹر، محمد دا اسٹیبلش، محمد دا ہیپینس، محمد دا جسٹس، محمد دا امپائر، محمد دا ڈسپل، محمد دا پور، محمد the orator. In all these departments, human activities, Muhammad Arabi like is hero. محمد عربی like is hero. اتنا سننا تھا، جج نے کہا اے مائیکل مجھے بھی کلمہ پڑھا دے اور محمد کی دامن کو پکڑوا دے. مائیکل نے کہا تو کلمہ پڑھے گا، گھر والے کیا کہیں گے، یونیورسٹی والے کیا کہیں گے، کالج والے کیا کہیں گے، اسکول والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، پیرنٹس کیا کہیں گے، تو کلمہ پڑھے گا؟ کہا جس کو جو کہنا ہے کہے، میں تو یہی کہوں گا جو ہندی مولانا احمد رضا خان نے کہا ہے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کہا اب تک تو میں محمد عربی کو جان نہیں رہا تھا، لیکن اب میں جان بھی رہا ہوں، مان بھی رہا ہوں. بولو اب ان کا نام چھپے گا نہیں، چھپے گا. اور سنو مسلمانوں، مالدہ والوں، مالدہ والوں، اے مالدہ والوں، مسلمانوں سنو، ہمارے آپ کے نبی کا نام کہاں پہ لکھا ہوا معلوم ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، US سپریم کورٹ
in 1935 1935 से हमारे नबी का नाम अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद के जैसा कोई आए। लहक के बोलो, मोहम्मद के जैसा आया ही नहीं। कुल अंबिया है ऐसे, पैगंबर के सामने खतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने, खतरा हो जैसे कोई समंदर के सामने। मगर हैरत की बात है, हैरत की बात है, इतने बड़े नबी इमामुल अंबिया, लेकिन आज गुस्ताखियों का दरवाजा खुला हुआ है, जिसको खाने पीने का तरीका नहीं मालूम है, वो भी जो है अजीब व गरीब बात करके वायरल होना चाहता है, मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखियां करता है। लेकिन आइए मैं आपको दिखाऊं कायनात की सबसे अजीम हस्ती, लहजा, आंखों की ठंडक, इसका सुरूर, शफाअत कराने वाले, जन्नत ले जाने वाले। ये न होते तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है। ये कौन है? कौन है? Who is Muhammad? What is the meaning of Muhammad? What is the message of Muhammad? What is the law of Muhammad? कौन है ये? कौन है मोहम्मद? आज मोहम्मद का माना, आज मोहम्मद की शान में लोग गुस्ताखियां करते हैं। उल्मा के मौजूदगी से एक तारीखी जुमला कर रहा हूँ, अबे क़यामत तक सर पटक ले, मेरे नबी की शान को घटा नहीं सकते हो, इसलिए कि अल्लाह के करम से इनका नाम ही मोजिज़ा है, मोहम्मद। मोहम्मद का माना जिसकी बहुत तारीफ की जाए, बार बार काबिल सताइश, हर वक्त हर घड़ी, यानी जिसकी अपनी तारीफ करें, बेगाने तारीफ करें, अहबाब तारीफ करें, असहाब तारीफ करें, इंसान तारीफ करें, जिन्नात तारीफ करें, फरिश्ते तारीफ करें, चरिंदे तारीफ करें, परिंदे तारीफ करें, गर्द सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे, उसे कहते हैं मोहम्मद। मोहम्मद की शान को कोई घटा नहीं सकता है। सबसे ज्यादा तारीफ वाली हस्ती बुरी कैसे हो सकती है? ये तो जग हंसाई करते हैं जो बोलते हैं, ये जुमला ही गलत है ना। व्हाट इज द मोहम्मद? हु इज मोहम्मद? मोहम्मद कौन है? पहचानते हो? आला हजरत फतावा रज़विया 23वीं जिल्द में एक हदीस नकल करते हैं, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरे हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। सिद्दीक़ आज़म ने नहीं जाना, फारूक आज़म ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, तलहा व ज़ुबैर ने नहीं जाना, बिलाल हबशी ने नहीं जाना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं जाना, खदीजतुल कुबरा ने भी नहीं जाना, और मुझे कहने दो जिब्रील अमीन ने भी नहीं जाना। वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये नरसिंघा क्या पहचानेगा जो फजूल। फजल वाले तो पहचान नहीं पा रहे, ये फजूल वाले आप नहीं समझ पाए क्या? बहुत गौर से देख रहे हैं, ला के बोले ये दौर है। आज हमारी नमाज पे एतराज, दाढ़ी पे एतराज, शादी पे, तिलावत पे, ये पे, वो पे। अब अजान को ले लीजिए आप, अजान नहीं होने देंगे तो ये करने देंगे, नहीं देंगे। आपने सुना होगा आज से 4-5 साल पहले न्यूजीलैंड में एक हमला हुआ था, बम ब्लास्ट, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। अभी आप काफी लोग मारे गए थे उसमें। उन लोगों ने सोचा कि हमने मुसलमानों का काम तमाम कर दिया, अब इस जुमे में कुछ नहीं। लेकिन उस दूसरी ही जुमे में 50,000 लोग नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पे आए। सुभान अल्लाह। इसलिए है ना, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। तुम जितना दबाओगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। आज सब चीज पे एतराज,
आइए मैं आपको बताऊं, आज पर्दे पे बड़ा एतराज चल रहा है। मैं पर्दा जो है इश्यूज करंट वो लेकर के आया हूं, यानी हिजाब। अल्लाह के बोलिए। पर्दे के पीछे लोग हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़े हुए हैं, लेकिन हम भी बहुत भयानक साबुन लेके आए हैं। और दूसरी जब पढ़ाएं करंट इशू हिजाब। गौर से देखो बहना, है देखो हिजाब। हिजाब आज हमारी माँ बहना हिजाब करती हैं तो उनके पेट में दर्द होता, कुछ तो करते ही नहीं है। अब मैं मुश्तरका कह रहा हूं कि हिजाब, जब कोई औरत हिजाब सिद्क दिल से करती है तो उसके लिए दुनिया बेहिजाब हो जाती है।